السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی پڑھی گئی آیتیں ان آیتوں میں سے چند ہیں جو گزشتہ جمعے میں پڑھی گئی تھی۔ گزشتہ جمعے میں جس موضوع اور مضمون سے متعلق کچھ متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، آج اسی موضوع اور اسی مضمون سے متعلق کچھ اہم باتیں سپرد ذہن کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہم نے آیات و روایات کی تفصیلات عرض نہیں کی تھی، آج تھوڑا سا کچھ علمی اعتبارات کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چند ضروری باتیں عرض کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر جوڑ کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح جہاں جہاں جوڑ والے احکام ہیں وہاں مفسرین اور محدثین میں سے بعض حضرات نے اور بالخصوص ایسے افراد اور اہل علم و قلب جو صاحب قلوب ہیں، انہوں نے اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ جو دو کے اعتبار سے جوڑ کی طرح دو حکم اللہ دے رہے ہیں، اس میں ایک خاص نقطے کو ملحوظ رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے والا جو حکم ہے، پہلے نمبر پر جو حکم ہے، اس حکم کی قبولیت دوسرے حکم کی تعمیل پر موقوف ہے۔ پہلے حکم کی قبولیت دوسرے حکم کی تعمیل پر موقوف ہے، اگرچہ مشروط نہیں، لیکن اندازہ یہ لگتا ہے کہ تمامی احکام کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہ اللہ پاک نے اپنے اس پہلے والے حکم کی قبولیت کے لیے دوسرے درجے والے دوسرے مرتبے میں اللہ نے جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں تو پہلے حکم کی قبولیت ہوگی تعمیل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اللہ اس کو منظور و مقبول کریں گے۔ مثال کے طور پر اطیعوا اللہ کا حکم آیا، اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم موجود ہے اور پہلے نمبر پر دیا گیا ہے، یقیناً کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد واطیعوا الرسول کا حکم یہ بتاتا ہے کہ پہلے حکم کی قبولیت دوسرے حکم کی تعمیل پر ہے۔
اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے اندر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ اقامت صلاۃ ایک علیحدہ حکم ہے اور ایتاء زکوٰۃ ایک علیحدہ حکم ہے۔ بظاہر ان دونوں میں یقیناً فصل ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کیا لیکن اگر وہ فرض ادا کر چکا تو مفتی یہی کہے گا کہ اس کا فرض ادا ہو چکا، لیکن عند اللہ اس امر کی اور اس حکم کی مقبولیت کے لیے اولیاء کرام اور محدثین حضرات نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول میں اطاعت رسول پر اطاعت الہی مقبول ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ کے حقوق مقبول ہوتے ہیں۔ اقامت آپ کا نماز پڑھنا منظور اور مقبول ہوگا جی، بشرطے کہ ہم اور آپ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں۔ نماز پڑھ رہے، عبادت بجا لا رہے ہیں، لیکن بھائی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بہن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا بیوی بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا رشتہ داروں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے مختلف درجات اور مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اگر وہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو اس حکم میں مقبولیت اور قبولیت نہیں آتی۔ اسی لیے حقوق العباد کو جب ہم ادا کریں گے تو اللہ اب ان سے متعلقہ جو حقوق ہیں اللہ اس میں قبولیت کی شان ڈال دیں گے۔ اقامت صلاۃ پر اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن اس قبولیت میں اللہ تعالیٰ اور قبولیت کی جو شان بڑھاتے ہیں وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ ایتاء زکوٰۃ دراصل جو مالی قربانی دی جاتی ہے وہ دراصل حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک جلی عنوان ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک جلی عنوان ہے۔ اسی طرح میرے دوستو یہ دو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ پڑھی گئی آیتوں میں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم، لیکن خاص طور پر پھر یہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر گزار بننا ہے اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بننا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر، حقوق اللہ ادا کر، ولوالدیک اور جی انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین اپنے امی ابا کا شکر گزار بن، احسان شناس بن، ادب شناس بن، آداب اور احکام کی تعمیل کر، ان کا فرما بردار بن جا۔ یہاں علماء کرام نے یہ بات بتلائی ہے، اشارہ دیا ہے کہ جس طریقے سے پہلے دو طرح کے جو احکام آئے اور پہلے حکم کی تعمیل کے لیے اور قبولیت کے لیے دوسرے درجے کے اندر جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل کو جس طریقے سے مربوط رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو وہ شکر ادا کر رہا ہے اس میں جان پڑے یا وہ مقبول ہو تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو، اپنے امی اور ابا کا ادب شناس ہو، اور وہ حقیقت شناسی سے کام لے کر اپنے ماں باپ کے احسان کو فراموش نہ کرتا ہو۔ حضرت علامہ شیخ احمد شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ غالباً شافعی المسلک ہے، ارشاد فرماتے ہیں، غالباً ان کی کتاب نوادر اس میں انہوں نے کہیں پر اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات اشارے کے طور پر عرض کی ہے، خلاصے کے طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کے پاس یا ایک مقام پر جی ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا اور جی مسلسل کرا رہا ہے۔ جب وہ ایک بزرگ نے پوچھا کہ تم جی یہ کون ہے جو کندھے پر ہے، اس آدمی نے کہا کہ یہ میری امی جان ہے۔ کہا کہ تم جو ہمیشہ کراتے رہتے ہو؟ کہا کہ میرا یہ عمل 7 برسوں سے ہے، 7 سال سے ایسا کراتا ہوں۔ تو یہ آپ کی امی ہے؟ ہاں۔ اس کے بعد جس کے کندھوں پر وہ ماں سوار تھی اپنے بیٹے کے کندھوں پر، اس بیٹے نے ان بزرگ سے پوچھا جی
کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں اس طریقے سے ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کیا میں اپنے ماں کا فرما بردار سمجھا جاؤں گا یا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ اگر تمہاری عمر 1000 برس ہو جائے اور تم 1000 سال تک اسی طرح تعمیل حکم کرتے رہو تو تم ماں کے اس ایک دن کی برابری نہیں کر سکتے جب اس نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور وضع حمل کے بعد تمہیں اپنی گود میں لے کر سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا، ایک رات کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا جناب، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، جی والدین کا جو حق بچوں پر ہے، اولاد کے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ ہے حق یا نہیں ہے تو کیسا ہے اور کس طرح کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خلاصے کے طور پر 2 جملے دے دیے اپنی امت کو، اور فرمایا ہما جنت کا و نار، ارے جنت دوزخ کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ وہی ہے تو جنت اور دوزخ۔ والدین کی فرما برداری، اطاعت شعاری، مگر ایک بات یاد رہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا کہ مفہوم کو سمجھنے میں بہت سارے افراد تفرید چل رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ماں باپ کی اتنی اطاعت کی جانے لگتی ہے کہ بیوی کا حق، بچوں کا حق مار کھانے لگتا ہے، یا اور متعلقین کے حقوق تلف ہونے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں اتنے منہمک اور مشغول ہو گئے کہ ماں کا حق بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے، باپ کا حق بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کیا ہے، اتنی بے اعتنائی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو ایک توازن دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کی عظمت کو سمجھانے، اہمیت کو بٹھانے اور وقات کو سمجھانے کے لیے رات کہا کہ وہ دونوں جنت ہیں دوزخ ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر تم فرما برداری کرو گے، خدمت سے کام لو گے، محبت کی نظر ڈالو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، تو وہی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر تم نے نافرمانی کی، بے اعتنائی برتی اور ان کے ساتھ بے رغبتی برتی یا مختلف قسم کی بدنیتی سے تم نے کام لیا یا ان کو ٹھوکر لگا دی یا کسی طریقے سے ستانے لگے، ایذا رسانی سے کام لیا اور تم ان کے حق میں موذی بن گئے یا ان کے تعلق سے تم انتہائی لاپرواہ ہو گئے، تو اسی صورت میں تو تم ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے جہنم تمہارا انتظار کرے گی۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا کے دربار میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امو کا تمہاری ماں۔ تو اس شخص نے کہا، ثم من، پھر کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امو کا تمہاری امی۔ تو اس شخص نے پھر کہا، ثم من، پھر کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا، امو کا تمہاری امی۔ تو چوتھی مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ اے اللہ کے رسول پھر کون؟ فرمایا، ابو کا تمہارے ابا۔ میرے دوست، ماں کی عظمت اور ماں کی محبت، ماں کی شفقتیں، ماں کی ممتا، ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں اور عظمتیں اور ان کے ساتھ ان کے آداب، ان کے ساتھ حسن سلوک، میرے دوست اس بارے میں بہت لاپرواہی چلتی ہے، بہت لاپرواہی چلتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ ماں باپ کے حق میں کسی بچے کا مجرم ہونے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کیا کام کرے تو مجرم شمار ہوگا؟ جرم کنندہ
اور مجرم شمار ہو وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو ترچھی نظر سے دیکھے تو مجرم شمار ہوں گے. میرے دوست آیتیں روایتیں تو یہ ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اف بھی نہ کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ اگر اف سے کم تر اگر کوئی کلمہ ہوتا کہ جس کے بیان کرنے کو اگر اتنی اس سے کم تر بھی اگر کوئی بات ہوتی تو اس کو ذکر کیا جاتا، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اس درجے کا کی بے اتنائی برت کے اس طرح کی نامناسب بات بھی تمہاری زبان پر آ جانا حرام ہوگا، ناجائز ہے. مگر عجیب بات ہے کہ معاشرہ آج گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو، جوتے مارتے ہیں ماں باپ کو، چھڑی لیتے ہیں ماں باپ کے لیے، ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں ماں باپ کو، مالی حق ادا نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں دبانے کا سلیقہ نہیں اولاد کو. خدمت کیا کریں گے بیچارے جی؟ مال سے خدمت کرنا جی، کھانے پینے کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، مزاج کے اعتبار سے، دوا دارو کے لحاظ سے، معقول ملبوس اور مسکون کے لحاظ سے، رہنے کے اعتبار سے، مکان کی نسبتوں سے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق حقوق واجبات میں سے. اور حضرت ایک اور جی حضرت زبیر رحمت اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بلائیں تو یوں کہیں کہ حاضر ہوں، امی حاضر ہوں، ابا حاضر ہوں، حاضر ہوں. اور آج کیا ہے بیٹے کوئی ہے کہاں ہے بیٹا؟ تو وہ تو وہاں کھیل رہا ہے، میدان کے اندر کھیل رہا ہے بیٹا. ارے بیٹا ذرا سا حلق میں پھنس گیا ہے، نوالا پھنس گیا، پانی پلا دے. جی نوکر کو بولو نوکر، ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں. انا للہ. میرے دوستوں عجیب بات ہے، عرض کروں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان اور بے وفا اور بد عہد اور ادب ناشناس ہوتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. اگر ایمان تو کمزور تو ہو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس بات کا ڈاؤٹ اور خطرہ اور اندیشہ ہے، اور شدید اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے رخصت ہوگا. ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ آپ حضرات کو معلوم ہے، جب زندگی کے آخری حصہ ہے اور آپ ان کے آخری کلمات وہ چاہتے ہیں کہ زبان پر کلمہ ادا ہو لیکن ادا نہیں ہو رہا ہے. اطلاع دے دی گئی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فوری تشریف لائے، اندازہ لے لیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی امی زندہ ہیں، کہاں بقید حیات ہیں سرکار. جب ان کے پاس پہنچے تو ناراض ہو تم؟ ہاں بہت ستایا حضور. تو ایسا کرتے ہیں آگ سلگاتے ہیں، آپ کے بیٹے کو جلا دیتے ہیں. یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر جہنم کی آگ میں ڈلوانے کے لیے تیار ہو؟ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر دل و جان سے معاف کر دو، بیٹے کو معاف کر دو تو بچ جائے گا، ورنہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تو میں نے کہا کہ حضور میں دل جان سے میں اپنے بیٹے کو تمام قصوروں کو میں معاف کرتی ہوں، دل و جان سے معاف کرتی، بحث اس سے نہیں کیا تھی کیسے تھی، بس میں نے معاف کر دیا. سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے جی ان صحابی کے اور کہا اشہد اللہ قل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آقا کی زبان سے نکلنا تھا، لسان فیض ترجمان سے آقا کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا، کلمہ شہادت. ادھر ان صحابی کی زبان مبارک پر کلمہ جاری ہوا اور آقا کی گود میں انہوں نے دم توڑ دیا. میرے دوست ایمان کی سلامتی میں جی وابستہ ہے والدین کی اطاعت کے ساتھ. اتنا عظیم مسئلہ انسانوں کے سامنے، اور وہ اور ماں باپ آج دھکے کھا رہے ہیں. گھر میں رہنا ان کا مشکل ہے،
کیوں؟ وہ تو ضعیف اور بوڑھے ہو گئے ہیں، کمانا ومانا نہیں جانتے۔ ارے میرے دوستو، انہوں نے کیا مشقتیں اٹھائیں، کیا ابتلائیں ان پر آئیں، کس طرح کی مصیبتوں سے وہ دوچار رہے، کس طرح کے حالات ان کی زندگی میں آتے رہے، دن اور رات کیسے انہوں نے پاپڑ ویلے، کیسے انہوں نے خون اور پسینہ ایک کیا، آپ کیا جانتے ہیں؟ ماں باپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کی اولاد کو انہوں نے سہارا بنائے۔ سردی کو سردی نہیں سمجھتے، گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے، سب کچھ قربانیاں دے کر، تج دے کر۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں، والدین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے والدین کی خدمت کو جہاد سے افضل بتایا گیا، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیا۔ راوی ہیں حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کے دربار میں آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اردت ان نغزو، یا رسول اللہ ارادہ کر چکا ہوں کہ جہاد میں جاؤں گا، غزوے میں شریک ہو جاؤں گا، جہاد میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹاؤں گا، کفار کے مقابلے پر برسر پیکار ہو کر بس کفار کو تہہ تہہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا، اور پھر کہا اس صحابی نے یا رسول اللہ میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، جی تو آپ کے دربار میں حاضر ہوں، استشیرک، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ مطلوب ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، جہاد میں شریک ہوں یا شریک نہ ہوں، غزوے میں جانے کا ارادہ ہے، آپ کا کیا حکم ہے، مشورہ چاہتا ہوں سرکار۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل لک من ہل لک من تمہاری امی ہے، تمہاری امی ہے؟ جی روایت کوئی ضعیف نہیں عرض کر رہا ہوں آپ سے، پوری روایت ہے، مشکات کی، مظاہر حق کی، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی عرض کر رہا ہوں۔ ہل لک من اے اللہ، جی آقا نے کہا کہ کیا تمہاری امی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نام یا رسول اللہ۔ تو ارشاد فرمایا فلزمھا، تم اپنی امی کے پاس خدمت میں لگے رہو، فإن الجنت عند رجلھا، کیونکہ جنت تمہارے امی کے پاؤں کے پاس ہے۔ فإن الجنہ عند رجلھا، اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے دوست، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے آج اس کے ساتھ؟ گالی لیتے ہیں۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فاسق ہونے کی علامت ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا اس شخص کے کافر ہونے کی نشانی ہے۔ گالی، عام آدمی کو گالی دے رہے ہیں تو فاسق ہے، اور اگر کوئی ماں باپ کو گالی دے تو، اور ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی گالیاں دیتے ہیں جی، پھر ہم لوگ اپنی جگہ پر بالکل صاحب، ہم کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں کرتے۔ سوچ لو میرے دوستوں، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ الابو باب اوسط باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باپ۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ کیا اس کو جنت کے دروازے میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب یہ یا نہیں ماں کے قدموں کے نیچے سے جھانک کے دیکھیں گے تو جنت نظر آئے گی، پیروں تلے جو مٹی ہے، یہ مفہوم نہیں ہوتا اس کا، جیسے عام طور پر ظاہری طور پر کچھ کچے ذہن سوچنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے، اگر تم ان کا حق دے دو گے، ان کا حق مالی دے دو گے، ان کا حق سکن دے دو گے، اور ان کا حق علم دے دو گے، ان کا حق ادب دے دو گے، یا ان کے حقوق اور ادا کرو گے، یا متعلقہ مالی طور پر، جسمانی طور پر کسی اور تقاضوں کی تکمیل ہے ضروریات کے لحاظ سے دے دو گے، تو حق تعالی تم انہی اعمال کو ذریعہ بنا کر اللہ جنت کے دروازے میں داخل کر دیں گے۔ اب کون ادا کر دے؟ ماں باپ کے حقوق ادا ہو گئے پورے؟ ارے صاحب کتنا ادا کرنا، صاحب کتنا ادا کرنا ہوتا ہے، جو مرنے تک ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان رجلا اتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی سلمہ، جی قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل بقیہ من ابوی بر، جی حل بقیہ من بر ابوی شیء، اے اللہ کے رسول کیا میرے امی اور ابا کی کے تعلق سے کوئی نیکی ایسی ہے جو باقی ہو، ابر بہما، کہ جن کے ذریعے سے، جس نیکی کے ذریعے سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، بعد موتہما، ان کے مرنے کے بعد، یعنی انتقال ہو گیا ہے، کیا اس کے زندگی بھر تک تو جو حقوق ادا کرنا تھا کرتا رہا سرکار، لیکن اب انتقال ہو گیا ہے کہ اب کچھ حقوق متعلق ہے سرکار جس کا تعلق بر اور نیکی سے ہو اور اس کو مجھے ادا کرنا ضروری ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم نعم، ہاں 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 ہاں۔ ایک بات یہ فرمائی اس میں سے الصلاۃ علیہما، جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، ان کے حق میں دعائیں رحمت و مغفرت کرنا، والاستغفار لہما، اور استغفار کرتے رہنا، والاستغفار لہما۔ اے اللہ جی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اے اللہ مجھے بھی بخشائے دیجئے، میرے امی کو بھی معاف فرما دیجئے، میرے ابا کو بھی بخشائے دیجئے، میرے والدین کو بھی بخشائے دیجئے، اور اہل ایمان کو بھی بخشائے دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن جب آپ کا حساب اور کتاب، ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور آپ ہمارا حساب و کتاب لیں گے، اس حساب والے دن میں اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی طرح کی دعائیں مانگتے تھے، تو فرمایا والاستغفار لہما۔ تیسری بات ارشاد فرمائی الانفاذ عہدہما، اگر زندگی میں امی ابا سے کسی طرح کا عہد و پیمان ہوا تھا جائز حدود میں، تو اس عہد و پیمان کو پورا کرنا، نافذ کرنا۔ مثلا امی ابا نے کہا کہ بیٹے فلاں کو میں قرضہ باقی ہوں، جی ہم قرضہ باقی ہیں، آپ جی مہربانی کر کے آپ ادا کر دیں تو ہمارے لیے آخرت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے بچے نے کہا کہ میں آپ کے اس بات پر قائم ہوں، آپ کے حکم کی میں تعمیل کروں گا، تو اگر کوئی اس طرح کا مثلا کوئی اور چھوٹی موٹی بات ہے، تھوڑی سی بات ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، جائیداد سے متعلق ہو، جائز حدود میں اگر وہ ماں باپ اگر وہ وصیت کر رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، بٹھا کے کوئی ترغیب دے رہے ہوں اور آپ نے اس کے تعلق سے کہا کہ میں پورا کرنے کروں گا انشاءاللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانفاذ عہدہما، یہ آپ کیا کرنا، یہ ایفاء عہد سے کام لینا اور اس حکم کو نافذ کر دینا، یعنی اس ماں باپ کے اس حکم کی تعمیل کر لینا، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرنا۔ اور فرمایا وصلۃ الرحم، اور ایسی صلہ رحمی سے کام کرنا۔ خاص طور پر اسی کی وضاحت میں اگلا حصہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صلہ رحمی خاص طور اکرام صدیقہما، و امی اور ابا کے جو دوست احباب اور رشتہ دار تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو زندگی میں ان سے ملا کرتے تھے اور وہ کچھ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں یا آنے جانے والوں میں سے ہیں اور ایسے ہیں کہ جن کے متعلقات ہیں، اس بنیاد پر ایک طرف تو ان کا اکرام کرنا اور دوسری طرف ان کی احتیاجات کی تکمیل کرتے رہنا۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں، یہ سارے نہ صرف یہ کہ زندگی میں وابستہ ہوتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ حقوق وابستہ ہیں، خاص طور پر دعا ہے، استغفار ہے۔ بعض حضرات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جی پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی آقا کے خود اسی ارشاد کی روشنی میں جس میں یہ بات بتائی گئی کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، منان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلانے والا ہو وہ، اور دوسرے وہ شخص کہ جو ہے بہت زیادہ شراب کا عادی ہو، اور تیسرے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، خاص طور پر والدین نے اس کے لیے آنکھ کا لفظ استعمال کیا ہو، یعنی تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بیزار ہو گئے ہوں والدین اس اولاد سے اور یوں کہتے تھے بھائی آنکھ کر دیے ہم اس بچے کو، اولاد کو،
حالانکہ وہ آنکھ کرنے کے بعد کیا احکام متعلق ہوتے ہیں وہ آپ کسی مفتی سے پوچھیں. لیکن میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، وہ جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورت میں جبکہ والدین گزر چکے ہو، یا ایسی صورت میں جبکہ وہ والدین کا نافرمان سمجھا جا رہا ہو، اور ایسی صورت میں جبکہ اس کے لیے اس کا مستقبل خطرے میں ہو، تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا کریں ہم؟ بھائی جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر لیں گے، محبت سے کام لے لیں گے، معافی تلافی کر لیں گے، جی ان کے ہاتھ پاؤں پڑھ لیں گے، پیٹوں منڈی دیں گے، اکرام سے پیش آئیں گے، سابقہ تلافی کر لیں گے، کچھ ہوگا. لیکن اللہ کے رسول جو گزر دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو جی یا کسی رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا، یا اور چھوٹے بڑوں کے حقوق ادا کر لیے. جی اصالہ ثواب کی کچھ شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی جی چند دنوں بعد میں. لیکن یہ ہے کہ برابر دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، یستغفر لہم، استغفار کرتا رہے، ویکرم صدیقہم، ان کے دوست احباب سے اکرام سے پیش آتا رہے. اسی طریقے سے اور اصالہ ثواب کی شکلیں ہیں جو جائز حدود میں ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا رہے. نفل پڑھے دعا کر لے، نفلی روزہ رکھ لے دعا کر لے، صدقہ دیتے دعا کر لے، خیرات کر لے دعا کر لے، ہے نا. کبھی کبھی اپنے قبرستان کی زیارت کر لے، وہاں پر دعا کر لے، قریب رہ کر یا دور رہ کر، قریب میں پاس بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر. جو اختیارات ہیں جو جائز حدود میں جتنے کام کرنے کے ہیں، بدعات سے بچتے ہوئے جو حقوق متعلق ہیں اس کو ادا کرتے رہنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی راستہ بالکل مسدود نہیں بتلایا، بلکہ کھلا ہوا فرمایا کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے، لیکن اللہ پاک جب رحم کرنے پر آتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے جب وہ مسلسل یہ دعا کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، صلہ رحمی سے پیش آئے گا، جی معافی تلافی کی شکل صورتیں نکالے گا، اصالہ ثواب کرتا رہے گا، دعائیں استغفار کرتا رہے گا، اور اکرام صدیق کرتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کرم فرما کر حتی یکتبہ اللہ عندہ بارن، اللہ پاک اپنے نزدیک اس نافرمان اولاد کو والدین کا فرما بردار بنانے والے کے دائرے میں داخل کر دیں گے. رجسٹر میں انٹری ہو جائے گی کہ یہ نافرمان نہیں تھا، فرما بردار تھا. یہ میرے آسان ہے راستہ. تو جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں غنیمت سمجھیں. دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں جاتی ہیں آتی ہیں، لیکن میرے دوست جب یہ نعمت ایک مرتبہ چلی جائے گی تو پھر ملنے والی نہیں ہے. اس لیے بہت عظمت اور دھیان کے ساتھ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی بات جی یاد آ گئی، ذیل میں خلاصتاً نظر کیے دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مالدار، اس کے 4 بچے تھے، 4 بچے جی. ان 4 بچوں میں سے چاروں بھائیوں میں ایک بات چیت ہوئی، وہ یہ ہے والد ضعیف ہو گئے تھے. کہا کہ بھائی میں امی ابا کی خدمت کروں گا، لیکن بھائی جو خدمت کرے گا وہ میراث کا مال نہیں لے گا. اس وقت اخلاقی سطح سے جو بھی جس انداز کی بھی گفتگو رہی ان حضرات کی رہی ہو، لیکن بات یہ ہوئی کہ بھائی جی اگر مال لینا ہے تو بھائی عیادت مزاج پرسی اور تیمارداری یہ وہ ایسا بنائے، یا تو مال یا تیمارداری، دونوں میں سے کوئی ایک لے لو.